ایسے ہی ذکر سے قلب کو سکون حاصل ہو جاتا. ہمارے امام صاحب جو ہے نمازوں میں تلاوت فرماتے ہیں، تراویح سناتے ہیں، جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں تلاوت فرماتے ہیں. کیا گارنٹی ہے؟ قرآن سے سن کر ابو جہل مطمئن نہیں ہوا، ابو لہب مطمئن نہیں ہوا، کیونکہ قرآن سے مطمئن ہونے کے لیے پہلے صاحب قرآن کا عشق پیدا کرنا ضروری تھا. یہ ہے فرمان الہی، میرا فرمان نہیں، جو محمد کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں. نبی کا عشق ہی ولی بنا. اگر سجدوں کے عوض ولایت ملتی تو مجھے لگتا کہ ولیوں کا امام آج ابلیس نہیں ہوتا. بے شک ہوتا، مگر نبی کا عشق جو ہے وہی ولی بناتا ہے. وجہ یہ کہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے. تو میرے حبیب کا حبیب ہے، میرا حبیب تو مجھے عزیز ہے، میں تجھے کیسے چھوڑ دوں؟ تم تو میرے حبیب کا حبیب ہے. محبوب تو محبوب ہے، مگر محبوب کی ہر ادا، محبوب کی ہر چیز، محبوب کا ہر انداز، محبوب کا ہر اسلوب، محبوب کا ہر مزاج، محبوب کے ہر پسند، محبوب کا ہر احساس، محبوب کا ہر خیال، ہر چیز مجھے محبوب ہے. لہذا تم میرے محبوب کا محبوب ہے. اور جب ایسے محبوبین ہو جاتے ہیں تب خلیفہ وقت ہارون رشید کی زوجہ زبیدہ خاتون باغ میں گھومنے نکلتی ہیں، گارڈن میں. کیا دیکھتی ہے؟ بہلول دانا ریت کے گھروندے بنا رہے ہیں. بڑی معتقد خاتون تھی. اچھا جنت میں گھر بنا رہے ہیں، ہمیں بیچیں گے؟ ہاں ضرور بیچیں گے. کیا قیمت لیجیے گا؟ بس یہی کوئی 10 درہم دے دو. 10 درہم دے دیے، کہا کہ جاؤ بھی جنت میں محل آپ کو ہم نے بیچ دیا. رات گئی، اپنے محل اپنے شوہر خلیفہ وقت ہارون رشید سے ملاقات ہوئی. کہنے لگی میاں عجیب واقعہ ہو گیا. باغ میں ٹہلنے گئی تھی، بہلول دانا جو ہیں بڑے مشہور و معروف رہے ہیں اس زمانے کے، اور ایسے لوگ ہر زمانے کے مشہور و معروف ہوتے ہیں، کیونکہ یہی دعوت دیتے ہیں امر بالمعروف وعن المنکر. اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں، کوئی تقریر میں، خطاب میں، کلام میں، تبلیغ میں، اشاعت میں، عمل میں، رویے میں، اخلاق میں. بہرحال عرض کیا کہ عجیب واقعہ ہوگا. بہلول دانا جو ہے ریت کے گھروندے بناتے تھے. ہم نے ان سے پوچھ لیا کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے جنت میں محل بنا رہے ہیں. ہم نے ان سے کہا کہ آپ جنت کا محل جو ہے ایک آدھ ہمیں بیچیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں. ہم نے پوچھا کیا قیمت ہوگی؟ کہا کہ 10 درہم دے دو. ہم نے 10 درہم دے دیے اور انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم نے تمہیں جنت کا محل بیچ دیا. ویسے بھی تھوڑے مردانہ جو ہے کہ بے شک
مردانہ جسم رکھنے والے بہادر ہوتے ہیں، تاریخ گواہ ہے، عاقل ہوتے ہیں، دور بین ہوتے ہیں، دور اندیش ہوتے ہیں، دور رس ہوتے ہیں، مگر کبھی کبھار بہت دور ہوتے ہیں۔ اور کم سے کم عورتوں کے سامنے تو اپنا کالر ٹائٹ ہی رکھتے ہیں۔ تعویذ گلے میں بندی کرو، پیر صاحب نے چوئے کال سے انشاءاللہ روزی بنائے، تو یہ پیر صاحب نے روزی حالانکہ اندر سے وہ ہی مانتا، مگر یہ علامت جہلی ہے، علامت لہبی ہے کہ اس کا اظہار نہیں۔ فطری تقاضا ہے، مرد بھی ہیں، شوہر بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، تھوڑا مسکرائے، مسکراہٹ میں تھوڑا طنز تھا، جس کو ہم کہتے ہیں ہندی زبان میں ہماری وینک۔ منہ پہ تو اب کوئی بھی اپنی بیگم کو تھوڑی کہہ سکے گا، طاقت ہے کسی کی؟ کیا بیوقوف عورت 10 درہم دے کے خواہ چلی آئی، عقل نہیں اسے، اچھا خاصے محل میں رہ رہی ہے۔ بہرحال یہ سنتے سنتے سو گئے۔ ہارون رشید رات خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ بروز حشر بپا ہو چکا، قیامت آ چکی، لمحہ احتساب ہے، حساب کتاب کا دور چل رہا ہے، سزائیں دی جا رہی ہیں، جزائیں عطا کی جا رہی ہیں، کوئی دوزخ میں جا رہا ہے تو کوئی جنت میں جا رہا ہے۔ ہارون رشید بھیڑ بھاڑ کا فائدہ اٹھا کر، جیسے آج لوگ گیلیکسی سنیما میں گھس جاتے ہیں بنا ٹکٹ کے، وہ جنت کے اندر گھس گئے۔ جا بجا محل ہے، باغان ہے، بڑی خوبصورتی ہے کہ یہ خوبصورتی کو انسان تصور دنیا میں رہ کر خوبصورت ماحول میں بھی نہیں کر سکتا۔ اور ایک محل دیکھا جس کے باہر لکھا ہوا ہے قصر زوجائے ہارون رشید۔ قصر زوجائے ہارون رشید، یعنی یہ محل ہارون رشید کی بیگم کا ہے۔ اپنی بیگم کا ہے، کون روکنے والا ہے؟ سیدھا گھسنے لگے۔ جنت کے سیکیورٹی گارڈ نے روکا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا بھائی محل میں جا رہے ہیں۔ ارے محل میں جا رہے ہیں، ایسے کیسے جا رہے ہیں؟ محل میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ ارے یہ ہماری بیگم کا نام لکھا ہوا ہے اس پر، وہ بیگم ہو گئی دنیا میں، یہ جزا میں ملا ہے اسے، تم اس کے کوئی حصے دار نہیں ہو، یہ حصے بانٹے تم اپنے دنیا میں رکھو۔ تو بھائی ہمیں جانے دو، مگر نہیں جانے دیا گیا، بس یہی حجت چل رہی تھی اور آنکھ کھل گئی، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ اور اس شام آپ خود بھی باغیچے میں گئے اور وہی منظر سامنے آیا کہ حضرت بہلول دانا مٹی کے ریت کے گروندے بنا رہے ہیں۔ ہارون رشید نے پوچھا حضرت کیا کر رہے ہیں؟ کہا جنت میں محل تعمیر کر رہا ہوں۔ جنت میں محل تعمیر کر رہا ہوں۔ کہا حضور بیچو گے؟ کہا ضرور بیچوں گا۔ کہا کیا قیمت لیجیے گا؟ کہا 10,000 درہم۔ 10,000 درہم؟ ارے بھائی کل تو آپ نے ہماری بیگم کو 10 درہم میں بیچا، اور ایک رات کے اندر اتنا اچھال کہ منموہن سنگھ بھی اتنی مہنگائی نہیں بڑھا سکتا کہ 10,000 درہم۔ کہا کہ میاں
وہ بن دیکھے لیا گیا تھا اور یہ دیکھ کر لیا جا رہا ہے. تو ان قلوب کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے کہ جو قلب میرے نبی کا مدینہ ہو. وما علینا الا البلاغ. صلاۃ و سلام کے لیے السلام علیکم یا رسول اللہ. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں دور رہے کر ندم ٹوٹ جائے کہیں، دور رہے کر ندم ٹوٹ جائے کہیں. کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے 2 گز زمین. دفن ہونے کو مل جائے 2 گز زمین. تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں. پس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں. اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں. اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں. تم پہ ہر دم کروڑوں درود. کاش طیبہ سے نکلے جنازہ میرا، کاش طیبہ سے نکلے جنازہ میرا. ماہ رمضان ہو اور دن ہو جمعہ، ماہ رمضان ہو اور دن ہو جمعہ. اور لب پر ہونا تیرے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا حبيب عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله. الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشست فرما. جشن عرس مبارک اختتام کو پہنچا ہے اور وہی خوبصورت رسم پھولوں کی ہم ادا کریں گے جو بہت بے انتہائی ضروری ہے. سب سے اول میں قبلہ سید ساجد میاں صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ قبلہ امام صاحب کی خدمت میں پھولوں کا نذرانہ پیش کریں. سید ساجد میاں قبلہ سرکار اعلیٰ مرحوم کے صاحبزادے امام صاحب کو ہاتھ پیش کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
سید ابو میاں قاضی نقشبندی کو سید محبوب قادری مولانا ہار پیش کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. محبوب علی میاں قاضی نقشبندی مدظر علی کو امام صاحب پھولوں کا نذرانہ پیش کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس بزم میں سید شبیر باپو تشریف لائے ہیں، ان کو میاں صاحب کے ہاتھوں ہار پیش کیا جائے گا. سید شبیر باپو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سید فاروق میاں کو بھی میاں صاحب قبلہ ہار پیش کریں گے. سید فاروق میاں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس بزم میں جوشی بابا بھی حاضر ہوئے ہیں، ان کی خدمت میں ابو میاں صاحب ہار پیش کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور یہاں بے ترتیب یوسف بھائی کھاپٹ والا، آلوک سکسینہ صاحب نقشبندی، حفیظ بھائی نقشبندی، ان کو ہار کا نذرانہ تو نہیں، ہمت افزائی کے لیے اور دعاؤں کے لیے یہ میاں صاحب اللہ خان کو ہار پیش کریں گے. یوسف بھائی کھاپٹ والا، آلوک سکسینہ نقشبندی صاحب اور حفیظ شیخ نقشبندی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سید ساجد میاں صاحب کو قبلہ میاں صاحب پھولوں کا نذرانہ پیش کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سید ساجد میاں کو میاں صاحب ہار پھول کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ سعادت میں اپنے حصے لینا چاہ رہا ہوں. میاں صاحب کی خدمت میں ہار پیش کرنا چاہتا ہوں. پیش کریں گے.